اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد أن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ، جب تمہیں نماز جمعہ کے لیے پکارا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، وذروا البیع، اور خرید و فروخت کرنا چھوڑو، اس میں ان کی جگہ لفظ اذا فرمایا گیا. اگر یوں ارشاد فرمایا جاتا یا ایھا الذین آمنوا ان نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، تو تب بھی بات ہوئی، مگر ان کو ذکر نہ کر کے لفظ اذا کو ذکر کیا. کیوں؟ دیکھیے، حالانکہ عربی زبان کے اندر اذا، لفظ اذا یہ بھی شرط کے لیے آتا ہے، اور لفظ ان یہ بھی شرط کے لیے آتا ہے، لیکن دونوں کے معنی میں بہت بڑا فرق ہے. اب آپ کہیں گے شرط کیا چیز ہوتی ہے؟ تو شرط کو میں یوں بتاؤں کہ شرط کہتے ہیں کسی حکم کو کسی چیز پر معلق کر دینا، کسی حکم کو کسی چیز پر معلق کر دینا، یعنی کسی حکم کو کسی چیز کے ساتھ باندھ دینا، یہ شرط کہلاتا ہے. دیکھو، آپ نے کہا ان تضرب اضرب، اگر تو مارے گا تو میں ماروں گا، اگر تو مارے گا تو میں ماروں گا. تو میرے مارنے کا حکم بیان کیا، اور میں نے اپنے مارنے کو آپ کے مارنے پر معلق کیا. کیا مطلب؟ کہ میرا مارنا تبھی پایا جائے گا جب تیرا مارنا پایا جائے. اگر تیرا مارنا نہ پایا گیا تو میرا مارنا نہیں پایا جائے گا. ان تضرب اضرب، اگر تو مارے گا تو میں ماروں گا. تو میرا مارنا تیرے مارنے پر موقوف ہے، یعنی اگر تو نہیں مارے گا تو میں نہیں ماروں گا، اور اگر تو مارے گا تو میں ماروں گا. تو جب تک کہ تیرا مارنا نہ پایا جائے اس وقت تک میرا مارنا نہیں پایا جائے گا. یہ ہے شرط. اور اس مفہوم کو بیان کرنے کے لیے لفظ ان آتا ہے، اور اسی مفہوم کو بیان کرنے کے لیے لفظ اذا آتا ہے. یہ بھی شرط کے لیے آتا ہے. دیکھیے، اذا ضربت اضرب، جب تو مارے گا تو میں ماروں گا. بظاہر معنی دونوں کے ایک ہے، مگر دونوں کے معنی میں زمین و آسمان کا فرق ہے. کیا فرق؟ کہ دیکھیے، ان کی شرط جو ہوتی ہے وہ مشکوک ہوا کرتی ہے. یعنی جب آپ نے کہا ان تضرب اضرب، اگر تو مارے گا تو میں ماروں گا، تو میرے نزدیک تیرا مارنا مشکوک ہے. مجھے پورا یقین نہیں کہ تو مارے گا کہ نہیں، بلکہ تیرا مارنا میرے نزدیک شک میں ہے. مجھے یقین نہیں کہ تو مارے گا کہ نہیں مارے گا. لیکن اذا کی شرط جو ہوتی ہے وہ مشکوک نہیں ہوتی، بلکہ اس کی شرط متکلم کے نزدیک واقع ہوتی. یعنی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ سب تو نہ مارے
نہ ماروں. تو جب میں نے کہا اذا ضربت اضربو، جب تو مارے گا تو میں ماروں گا، اس مطلب کیا کہ چونکہ تیرا مارنا یقینی ہو چکا ہے تو میرا مارنا بھی یقینی، اور ان کی شرط میں مشکوک ہے، مجھے نہیں پتا کہ تو مارے گا کہ نہیں مارے گا. تو اگر رب تبارک و تعالی یا ایھا الذین آمنوا ان نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فرماتا کہ اے ایمان والو جب تمہیں پکارا جائے نماز کے لیے تو تم دوڑو، تو اگر ان فرماتا تو چونکہ ان کی شرط مشکوک ہوتی ہے تو رب تبارک تو یہ اعتراض واقع ہو جاتا کہ رب تبارک و تعالیٰ کو بھی نہیں معلوم ہے کہ پکارنے والے پکاریں گے کہ نہیں اور آنے والے آئیں گے کہ نہیں جمعہ پڑھنے کے لیے. اگر ان اذا ذکر نہ کر کے لفظ ان کو ذکر کیا جاتا تو چونکہ ان کی شرط مشکوک ہوا کرتی ہے تو گویا پکارنا مشکوک ہو گیا متکلم کے نزدیک، اور اس کا کہنے والا کون؟ رب تبارک و تعالیٰ. تو خدا کے نزدیک اذان دینا بندوں کا مشکوک ہے، یعنی اللہ کو پتہ نہیں کہ بندے اذان دیں گے کہ نہیں دیں گے، بندے اس پکار پر آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، تو مشکوک ہو جاتا. اسی لیے ان نہ ذکر فرما کر کے لفظ اذا کو ذکر فرمایا کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب تمہیں پکارا جائے نماز کے لیے تو تم فوراً دوڑو. کیا مطلب؟ رب تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے یقیناً میرے بندے آذان دیں گے، اور جب آذان دیں گے تو ان کی پکار پر لوگ دوڑیں گے. مگر دیکھو سب کے لیے نہیں فرمایا کہ سب دوڑیں، بلکہ وہی اس پکار پر دھیان دیں گے کہ جن کے نزدیک اس پکار کی، اس روز جمعہ کی اہمیت ہے، اور جن کے نزدیک اہمیت نہیں ہے تو وہ نہ تو اس پکار کو سنتے ہیں اور نہ ہی اپنے کاروبار کو چھوڑتے ہیں. وہ مصروف، جمعہ جائے تو جائے، جمعہ رہ جائے تو رہ جائے، بزنس میں فرق نہیں آنا چاہیے. تو اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اس سے دو باتیں معلوم. کیا؟ پہلی بات تو یہ کہ چونکہ جمعے کی اذان جب سنی جائے تو سارا کاروبار چھوڑ دیجیے. کتنی ضرورت کے اندر آپ ہوں، وہ ضرورت اب ضرورت نہ رہی، بلکہ اس سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ آپ خدا کے ذکر کی طرف دوڑو. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اس دوڑنے کے سلسلے میں جتنی چیزیں حائل ہوں، چاہے وہ جائز ہو، وہ بھی ممنوع. کاروبار کرنا جائز، لیکن اگر کاروبار آپ کو نماز جمعہ پڑھنے سے روک رہا ہے تو یہ کاروبار ناجائز. بال بچوں کی پرورش اگر یہ جمعہ پڑھنے سے روک رہی ہے تو پرورش اتنے وقت کے لیے ناجائز. کیوں؟ کہ اس سے زیادہ اہمیت یہ ہے کہ آپ خدا کی بارگاہ کے اندر آئیں. اسی لیے آپ دیکھیے گا کہ ایک حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 3 جمعہ چھوڑ دیا اس کے دل پر مہر لگا دی جائے. جس نے بلا عذر، کوئی عذر شرعی نہ تھا، پر جمعے کو ترک کیا تو مہر لگا دی گئی. اور ایک حدیث پاک کے اندر ہے کہ جس نے جمعے کو بلا عذر ترک کیا گویا اس نے اسلام کو پیچھے چھوڑ دیا. اسلام پیچھے رہ گیا، وہ آگے نکل گیا، یعنی مطلب اس سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں. یہ سب ارشادات کیوں ہیں؟ تاکہ آپ اس جمعے کی
اہمیت کو سمجھے۔ اسی لیے آخری بات کہہ کر کہ میں بات کو ختم کر دوں، ایک شخص تھا کہ جو 1 ماہ سے سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا تھا اور اپنے کسی دوست کے تعلق سے جو کہ وہ مر چکا تھا، ایک ہی بات پوچھتا تھا کہ حضرت میرے اس دوست کا کیا حال ہے؟ میرا وہ دوست جو مر چکا اور جس کا عالم یہ تھا کہ وہ جمعہ نہیں پڑھتا تھا، جمعے کی نماز چھوڑ دیا کرتا تھا، اس کا کیا حال ہے، وہ کس حال کے اندر ہے؟ 1 ماہ سے وہ شخص اپنے دوست کے سلسلے میں سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی پوچھتا رہا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی جواب دیتے رہے کہ وہ جہنم میں ہے، وہ جہنم میں ہے۔ تو میرے دوستو، اس لیے اس جمعے کی اہمیت کو جانیں، اور جب جمعے کا وقت ہو، چاہے آپ کتنے مصروف ہو، چاہے کاروبار آپ کا کتنا ہی اچھا کیوں نہ چل رہا، اس کو چھوڑو اور فوراً خدا کی بارگاہ میں آؤ اور نماز جمعہ ادا کرو۔ یقین جانو، بظاہر اس وقت چھوڑنے میں اگر آپ کے کاروبار کو تھوڑا بہت نقصان بھی ہوا ہے، اس جمعے کی برکت سے رب تبارک و تعالیٰ وہ پورے ہفتے میں یا جانے کے بعد ہی، وہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، جانے کے بعد ہی آپ کے اس نقصان کو پورا کرے۔ اس لیے یہ خیال مت کیجیے گا کہ نقصان ہو جائے گا، گاہک چلے جائیں گے، فلاں سے میں نے وعدہ کر لیا ہے، وہ آئے گا، میں نہیں ملوں گا، واپس چلا جائے گا، اتنا بڑا کانٹریکٹ ہے، فلاں ہے، ڈھمکا ہے، لینا دینا۔ توکلت علی اللہ، اللہ پہ بھروسہ رکھو، وہی رب ہے جو آپ کے دکان پر گاہک کو بھیجتا ہے، وہی ہے کہ وہ چاہے اگر تو وہ گاہک آپ کی دکان پر نہ پہنچتا ہے۔ اس لیے اور ایمان والے جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور وہی ذات بھروسے کے لائق ہے، نہ کاروبار اس لائق ہے کہ اس پہ بھروسہ کیا جائے، نہ آپ کے ورکر اس لائق